دوستو، اس وقت میں آپ کو اس تمام ذمہ داری سے پہلے آزاد کرتا ہوں جو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے صدر کی ذرا عزت وغیرہ کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر اچھا مشاعرہ ہوا ہے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، مگر میں ایک بات کہنے آیا ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اسی نے مجھے صدر بنایا، آپ نے یا انہوں نے نہیں بنایا، آج کا اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ منور نے اور انہوں نے اتنا پڑھا، اس لڑکی نے آ کے بہت خوبصورت محفل کو جمایا۔ میں بچوں کی طرح ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک شعر پڑھوں گا تو ان سب نے جتنی داد پائی ہے اس سے زیادہ اللہ مجھے دے گا۔ واہ واہ واہ! اتنا معیار قائم کر سکتا ہے کوئی بے وقوف جیسے میں ہوں، یا وہ جس کو خدا پر اور اپنے فن پہ بھروسہ ہو۔ کیا کہنا ہے! واہ واہ! لیکن میں 4-5 شعر کے بعد ایک شعر پڑھوں گا، اللہ سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ میرا جھوٹ ہو تو مجھے بالکل داد نہ دی جائے، مگر آپ پہلے مجھے ایک ایسی غزل پڑھنے دیجئے جو پہلے میں ادب بنا لوں 2-3 شعر میں۔ میر جو خدا غزل کہلاتے ہیں، سب سے بڑے شاعر ہیں میر، 18,878 شعر کہیں، غالب نے صرف 1415 شعر کہیں۔ اس وقت بھی وہ بڑے سب سے تھے اور آج بھی بڑے ہیں۔ وہ پنکج اداس ان کی ایک غزل گا رہے ہیں کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں۔ پنکج گا رہے ہیں میر کی، خدا غزل کی غزل گا رہے ہیں۔ میں کہنے جاؤں گا ان کا سب سے چھوٹا شاگرد، اگر ان سے آنکھیں نہیں ملا سکا تو بیکار ہے، میں تمہاری آنکھیں ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں۔ دیکھیے کیسا میرا مجمع چپ ہو گیا۔ اگر یہ چپ آواز بن جائے تب تھوڑی دیر کے بعد میں ایک شعر کا امتحان لوں گا آپ سے۔ میر کہتے ہیں کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ باہر نہ آؤ گھر میں رہو تم نشے میں ہو۔ کیا کہنا ہے! واہ 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 واہ! باہر نہ آؤ گھر میں رہو تم نشے میں ہو، سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو۔ ذرا سا اٹھائے رہنا، ابھی کچھ نہیں لاؤں گا وہاں پہ۔ سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو، دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو۔ دوستو سب کی آواز ملے جو وہاں تک پہنچوں گا۔ دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو، لہروں کے ساتھ ساتھ بہو تم نشے میں ہو۔ اب داد مانگوں گا کہ کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، واہ واہ واہ! اب دشمنوں کے ساتھ رہو تم نشے میں ہو۔ واہ 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 واہ! کیا کہنا ہے! کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، اب دشمنوں۔ اور دوستو ایک شعر نے پڑھوں، ابھی تو میں شعر پڑھ چھوڑے گا، ابھی تو فضا بنا رہا ہوں۔ بخدا جب کہوں گا کہ شعر ہے تب داد لوں گا، یہ کچھ بیوقوف تھوڑی ہوں بھائی، میں ان کا باپ ہوں اپنے بچوں کا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو، بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو، پی لو مگر کبھی نہ کہو تم نشے میں ہو، پی لو مگر کبھی نہ کہو تم نشے میں ہو۔ میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے ایک شخصیت کے آپ سمجھ جائیے، اس وقت جو اس سب سے بڑی شخصیت ہے، مجھے وہ امریکہ لے گئے تھے، میرے بڑے محترم ہیں، لیکن میں بولوں گا سچ، اور اگر یہ شعر ہو تو اس خاموش محفل میں سچ کر دیجئے، میں انہیں بتاؤں گا جا کے۔ اگر نام نہیں بتاؤں گا تب میرا کام ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں ان پر شعر ہے میرا کہ کاغذ کا یہ لباس، کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں۔ واہ واہ واہ! ابھی کیا دوسرے مصرے بھی داد ملے گی تب بات ہوگی یار۔ کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، جانا سنبھل کے چلو تم نشے میں ہو۔ واہ 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 واہ! کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، کاغذ کا یہ لباس
چراغوں کے شہر میں جانا سنبھل سنبھل کے چلو تم نشے میں ہو. اب ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. میرا کام ابھی تھوڑی دیر میں وہ شعر سناؤں گا جس کے لیے آیا ہوں. آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ہم لوگ ہندوستان کے ہر زبان کے 2 شاعر امریکہ گئے تھے اور ہمارے اٹل بہاری جی لے گئے تھے. اور میرے دماغ میں یہ تھا اور کاغذ میں لکھا تھا کہ اس کی صدارت کریں گے بش صاحب, مگر اللہ نے ان کو بچا لیا. میں نے جو ان کے لیے شعر کہا تھا خدا کی قسم وہاں نہیں پڑھا. وہ آئے نہیں تو میں ضائع نہیں کیا. اب تمہیں سنا دوں. ہاں نہیں سنایا. کوئی آتا تو گپ مار دیتا کہ میں نے سنا دیا اور یہ ہو گیا. وہ آئے نہیں, اللہ نے انہیں بچا لیا تو میں نے معاف کر دیا. جانا سنبھل سنبھل کے چلو تم نشے میں ہو. تمہاری آواز بن کے میں شعر لے کے گیا تھا مگر وہ بچ گئے کہ معصوم جگنوؤں کو مسلنے کا شوق ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ, کیا مصرع ہے. معصوم جگنوؤں کو مسلنے کا شوق ہے. توبہ کرو خدا سے ڈرو تم نشے میں ہو. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ, معصوم جگنوؤں کو مسلنے کا شوق ہے. اب غزل اب شعر سنانے آیا ہوں. چھوڑو ان لوگوں کو. اب میں ہوں اور میری شاعری ہے. شیخ بہت شکریہ. ایک اللہ نے میرا ایک شعر 20 سال سے مشہور ہے. میرے دوست جگجیت کہتے ہیں میں غزل گاؤں گا. میں نے کہا نہیں گاؤ گا تو جب میں غزل کہوں گا کہنے لگے بہت اچھی. میں نے کہا تم سمجھ رہے ہو اچھی ہے, میں بتاؤں گا کس دن اچھی ہے. اور وہ شعر جو انہیں بہت پسند پہلے وہ پڑھ دوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں گانے دے رہا ہوں. 20 سال سے بمبئی کی زندگی پر وہ شعر ہے اور جگجیت جیسے صاحب دل کہتے ہیں کہ وہ سچا شعر. میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. شعر مجھے دوسرا سنانا ہے آپ کو کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. اب میں نے مطلع سنیے. اب شعر کہا ہے اللہ نے. اب شعر مجھے دیا ہے کہ دھوپ کے, یہ مطلب سنا رہا ہوں, دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے. اس پہاڑی پہ مجھے چاند کا گھر لگتا ہے. شعر کہنے جا رہا ہوں کہ چاند 20 سال میں چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے. آیت قرآن کی لائن کو کہتے ہیں. قرآن کی لائن کو, ہر لائن کو آیت کہتے ہیں. سننا کہ چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے. بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. چاند محراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے. بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں. کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے. میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں. کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے. آج کے انسان کو پین کرتا ہوں غزل میں کہ ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو. ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو. پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھیے جی, ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو. پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہت اچھی شاعری سن لی. آخر میں آپ کو آپ کی غزل, یہ تو میری تھی, اب میں ایک محبت کی غزل سنانے کے میں جانا چاہوں گا. بہت آپ نے دیکھیے تو لگتا ہے کہ بس شاعری ہو رہی ہے. ایک انسان پڑھ رہا ہے, ایک انسان سن رہا ہے. پھر آگ لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو. آگ لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو. تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. غزل ہو یا دوہا ہو, اس کی جو 2 لائن ہے اس کو 2 لائن نہیں کہتے, اس کو 2 مصرے کہتے ہیں. شعر سننا. تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. داد تو نہیں مانگ رہا ہوں, اب شعر پر داد دینا اگر سچا ہو. کہ شعر پڑھتا ہوں کہ چاند سا مصرا اکیلا ہے میرے کاغذ پر. چاند سا مصرا اکیلا ہے میرے کاغذ پر. چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو. واہ واہ واہ.
चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब उसे धूप बना दो मुझे बादल कर दो, अपने आंगन की तुम मुझे अपने, मैं तुम्हें दिल की, ये है देखिए लड़के आपने बहला नहीं सकते, मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब उसे धूप बना दो मुझे बादल कर दो, अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो, और तुम मुझे छोड़ के, दास कबली जाती हूँ मैं बताता हूँ, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। वाह वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं यार, अब देखो मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, आप खत्म कर दो। नहीं बहुत अच्छा हो गया, मेरा कहना मानो, मैं बहुत नहीं साहब, नहीं देखिए डॉक्टर साहब, आप साहिब सदर हैं, ये माइक मैं आप तक पहुंचा देता हूं, क्यों कहिए। नहीं एक अभी तो एक करके दूसरा। देखिए मैंने तो, आपने ये मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब बैठकर पढ़ दें, अब मैं बुलाऊं किसे, सारे लोग तो चले गए जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, साहिब सदर तो आप ही हैं, अब ये मैं तो आपका नाइब हूँ, नहीं तो ये भी फिर आप देखिए वो, हाँ मैं एक गजल, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, मैं दो एक शेर आपको वो दोहराए देता हूँ जो मेरी गजल जगजीत ने गाई है, उसमें नया शेर मिलाए देता हूँ, और मेरी दरख्वास्त होगी कि मेरे जाने से पहले आप मुझसे एक गजल गा के, जिसे तरन्नुम कहते हैं, उससे सुने। सुनेंगे आप पहले, मतलब जी शुक्रिया। पहले जो एक आध जगजीत की गज़लें हैं, उसमें जो गज़ल हर शख्स पूरे शेर नहीं गा सकता, मैं आपको सुनाता हूँ। सुना बेटा, इजाज़त है? हाँ सुनिएगा। अर्ज किया कि परखना मत, अरे प्लीज आवाज़ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा चुप। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। वाह, उठाओ दोस्तों। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। वाह, अब सब तैयार हो जाइए यहाँ से मूड बनाने को। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, शेर कहता हूँ कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह, सबकी आवाज आएगी। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। अब दोस्तों खुदा की कसम आपको वो शेर अजीब तरह से सुनाने जा रहा हूँ जो जगजीत साहब ने नहीं गाया, और यहाँ से ये इससे सुने कि आप में से बहुत सी उम्र का मेरा बेटा है जिसने देवदास में सारे गाने लिखे हैं। उसे हमने दिल्ली में बुलाया, और आप तो बहुत लोग बैठे हैं दिल्ली, भोपाल टीवी पर उसका प्रोग्राम हो रहा था, मैं और उसकी माँ बैठे थे, तो उससे बातें हो रही थी। एकदम डायरेक्टर साहब ने क्या सोचा, अल्लाह के माइक मेरे सामने रख दिया, नहीं मेरी बीवी के सामने रख दिया कि आप कोई सवाल अपने शौहर से पूछिए। तो यानी जिसने देवदास में गाने लिखे हैं, नुसरत, उसकी माँ से अचानक डायरेक्टर ने कहा कि इनके बाप से सवाल कीजिए। तो मेरी बीवी ने कहा बशीर साहब, मैंने कहा जी।
کہنے لگے آپ مشہور تو ہو گئے. میں نے کہا میں کیا, میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے. تو میری بیوی کا سوال سنیے دوستو, اس کے سوال پر اگر اچھا ہو تو تالی بجائیے گا, میں بتا دوں گا. میری بیوی نے پوچھا کہ آپ لوگ مشہور تو ہو گئے ہو, شعر کب کہو گے؟ دیکھیے تمہاری چچی نے کہنے لگی کہ شعر کب کہو گے. جو سوال کرا سکتا ہے خدا, تمہارا سوال خدا کرا سکتا ہے تو جواب نہیں دلا سکتا. دیکھ لیجئے جگجیت صاحب نے یہ شعر نہیں گایا ہے, اللہ نے مجھے اسی وقت یہ شعر دیا. میری بیوی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مشہور تو ہو گئے, شعر کب کہو گے؟ میں نے, اللہ نے اسی وقت لکھایا. میں نے کہا کہ ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں, ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں, عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا. ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں, عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا. محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے, کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. اور تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے, ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا. دوستو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک غزل ایسی سناؤں جو میں نے بالکل نئی کہی ہے. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے فلاں کو سنائی ہو, فلاں نے پسند کی, صرف آپ اس پہ تیار ہو جائیں. آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, میرے دوست سن رہے ہیں. اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے, میں بتاتے چلوں گا, بس 2 منٹ کا ہے کہ بعض چیزیں جو طے ہیں میں ان کو بدلتا ہوں. مطلب ہے اس سے کوئی تعلق نہیں, پھر ہر شعر پہ بتاؤں گا, 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گی, آپ خوش ہوں گے. میں کہتا ہوں, سننا شعر, کہ سب زبانوں کو یہ شکایت ہے, سب زبانوں کو, چاہے انگریزی ہو, چاہے اردو, چاہے ہندی ہو, سب زبانوں کو یہ شکایت ہے, شاعری کی زبان محبت ہے. شاعری کی زبان محبت ہے. اور ساری 2000 سال میں جتنی کہانیاں لکھی گئی بیٹے, سب میں لکھا گیا ہے کہ چاند میں ایک بڑھیا ہے, وہ سوت کاٹتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں, اب میری نگاہ سے دیکھو, میں کہتا ہوں کہ چاند میں ایک اداس لڑکی ہے. تالی بجے گی اگر شعر اچھا ہو. چاند میں ایک اداس لڑکی ہے, اس سے میری خط و کتابت ہے. اچھا ہے, چاند میں ایک اداس لڑکی, اچھے سن رہے یار, مزہ آ گیا سر. چاند میں ایک اداس لڑکی ہے, اس سے میری خط و کتابت ہے. اجلے اجلے چراغ پہنے ہوئے رات ایک سانولی سی عورت ہے. اجلے اجلے چراغ پہنے ہوئے رات ایک سانولی سی عورت ہے. دوستو شعر, اپنی شہرت سے دور رہتا ہوں, اپنی شہرت سے دور رہتا ہوں, یہ بڑی بدمزاج عورت ہے. اچھا ہے, اپنی شہرت سے دور رہتا ہوں, یہ بڑی بدمزاج عورت ہے. ڈائی لگائے ہوں ورنہ یہ شعر سچا ہوتا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں, کہ دھوپ بالوں میں جھلملانے لگی, دھوپ بالوں میں جھلملانے لگی, آئینہ کتنا بے مروت ہے. دھوپ بالوں میں جھلملانے لگی, آئینہ کتنا بے مروت ہے. ساری دنیا میں چاند کو صرف حسن کہا جاتا, ذرا میری نگاہ سے دیکھو. میں کہتا ہوں کہ دن میں یہ ہم سے بھی گیا گزرا. اچھا, دن میں یہ ہم سے بھی گیا گزرا, رات میں چاند خوبصورت ہے. دن میں یہ ہم سے بھی گیا گزرا, رات میں چاند خوبصورت ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ امریکہ کا جو دل ہے, ایک آٹوگراف بھی دینا تھا مجھے, تو میں نے انہیں آٹوگراف دیا. میری سوچ بتاتا ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ دن میں یہ ہم سے بھی گیا گزرا, رات میں چاند خوبصورت ہے. کیا یہاں آدمی نہیں رہتے؟ کیا یہاں آدمی نہیں رہتے؟ آپ کا شہر خوبصورت ہے. بہت اچھا ہے صاحب. کیا یہاں آدمی نہیں رہتے؟ 2-3 شعر سنیے اور جانے دیجئے. کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اتنا مت چاہو اسے, وہ بے وفا ہو جائے گا. واہ واہ. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا, اتنا مت چاہو اسے, وہ بے وفا ہو جائے گا. رخصت ہونا چاہتا ہوں, محبت سے رخصت کیجئے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, سنیے, کہ
ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، اور کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ واہ، اب ترنم والی بات تو رہی رہی ڈاکٹر صاحب۔ نہیں پڑھے دیتا، میں پڑھے دیتا ہوں۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ واہ، ابھی سو طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ تو آخری شعر ہے۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ یہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، وہ یہ بچے بیٹھے ہیں سامنے۔ چلیے جی میں پڑھ رہا ہوں، تو داد بات تو دے نہیں رہے یار۔ چل، یوں ہی بے سبب، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ بہت شکریہ۔ آخری شعر پڑھیں، ذرا عزت سے رخصت کرنا۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے اتفاق سے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے اتفاق سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے۔